صاحب تفسیر جلالین تک، صاحب تفسیر جلالین سے لے کر ڈپٹی نذیر احمد سے لے کر سر سید احمد خان کے تفسیری نوٹ تک، سر سید احمد خان سے لے کر قاری محمد طیب ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند تک، ناظم اعلیٰ دارالعلوم دیوبند سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک، مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تفہیم القرآن تک، مجھے بتاؤ اس آیت کی تفسیر بتاؤ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی غلط فہمی ہے تمہیں قرآن فہمی کی۔ مجھے اس آیت کی تفسیر بتاؤ، کیا ہے یہ آیت کہ لوگ کافر تھے پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، کیوں ہوئے کافر دوبارہ؟ اب کیوں کافر ہو گئے؟ تو قرآن نے کہا محدث دہلوی کی روایت سے آیت کو ملاؤں گا۔ محدث دہلوی مدارج النبوہ مسلمانوں کے مجدد دین ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی اور گئے ہوئے لوگ خیریت سے واپس آ گئے اور ساری سپاہی صحابہ رسول اللہ کے خیمے کے گرد بڑے اطمینان سے تلواریں میانوں میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ تو محدث دہلوی کے جملے ہیں، اصل سپاہی صحابہ تو وہی تھی نا بھائی، یہ تو انجمن ہے، یہ سپاہ کہاں ہے؟ اب اور فرمائیے، جب سب گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، محدث دہلوی کے جملے یہی سے آیت لا رہا ہوں عزیزان محترم اس آیت کی تفسیر میں، اس لیے کہ آیت کی تفسیر کرے گی، آیت کے معنی بتائے گی، آیت کا مفہوم بتائے گی۔ جب سب واپس آ گئے تو محدث دہلوی لکھتے ہیں پیغمبر اسلام نے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ یہ پیغمبر کا سب ہے، جب سب چلے گئے تھے تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب چلے گئے تھے، جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، مولا کا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو پوچھ دکھا کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کا ساتھ چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ کیا آپ کو تنہا چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ادھر جبریل سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت لے کر نازل ہوئے علی کے قول کی تعلیم میں، قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور میرے حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پہ کافروں کو دوست نہیں رہے گا۔ یا علی یا پھر ایمان لیا، رسول اللہ رحمت کا مجسم تھے، پھر معاف کر دیا، جا علی کی ذوالفقار کے صدقے میں تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ 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 کرو عزیزان محترم، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جاؤ تمہیں پھر معاف کرتا ہوں۔ ثم آمنوا، جب رسول نے معاف کر دیا، بھائی اب رسول تو اتھارٹی ہے نا، حجت ہے نا، حجت ہے نا، رسول تو جس اعرابی پر نظر ڈالے صحابی بنا دے بھائی، اور جو ہے نا آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں آپ جملے پر، میرا رسول تو وہ ہے نا جس اعرابی پر نظر ڈالے اسے صحابی بنا دیا، اندازہ تو فرمائیے نا۔ تو رسول اللہ نے معاف فرما دیا، معاف فرما دیا، ثم آمنوا، مگر قرآن کہتا ہے کہ ثم کفروا، اب جو تیسری مرتبہ پھر بدنصیب کافر ہوئے تو ثم ازدادوا کفرا، اب انہیں مومن ہونا نصیب نہیں ہوا، اب تو ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ میرے رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں مسلمانوں سے قلم اور کاغذ کیوں مانگا تھا۔ بے وقوف لوگ ہیں جی، علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ خلافت لکھنا چاہتے تھے، کیوں صحت کے زمانے میں نہیں لکھ سکتے تھے؟ ضروری تھا بیماری کے زمانے میں لکھنے کی؟ اور لکھنے کی کیا ضرورت تھی جب میدان غدیر قوم میں دکھا کر اٹھا کر بتا کر اعلان کر دیا تھا علی کی ولایت کا، تو اب لکھنے علی مولا ذرا ساری جگہ تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی علی کی خلافت، یہ تو چور کی داڑھی میں تنکا تھا، خامخواہ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید قلم اس لیے مانگ رہے ہیں۔ اور کرے عزیزان محترم، اچھا یہاں ایک فیصلہ کرتے چلیں عزیزان محترم، اگر آپ متوجہ ہیں بات روک کر، بھائی یہ تو طے ہے نا کہ پیغمبر اسلام نے، بڑی توجہ دوستو، کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا، کاغذ مانگا، قلم سے لے کر شبلی نعمانی تک سب نے لکھا نا کہ پیغمبر اسلام نے قلم مانگا کہ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں، لکھوا دوں نہیں، میں تمہیں لکھ دوں، لکھوا دوں نہیں۔ غور کر لیں، غور کر لیں، میں جا رہا ہوں بھائی محسن نقوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا،
اور بھائی محسن نقوی اگر طویل سفر میں کہے عرفان میں تھک گیا ہوں ذرا مجھ سے گاڑی چل نہیں رہی ریسٹ لے، تو میں ان سے اگر یہ کہوں کہ لاؤ گاڑی کا اسٹیئرنگ مجھے دے دو میں گاڑی چلا لیتا ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی نا کہ مجھے گاڑی چلانا آتی ہے تو کہہ رہا ہوں نا۔ تو اگر آخری وقت میں رسول اللہ نے اپنے امتیوں سے قلم مانگا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خبردار اے بت پرستوں کی اولادو، کبھی تاریخ میں یہ نہ لکھنا محمد لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر لکھنا نہ آتا تو قلم کیوں مانگا تھا؟ یا علی یا علی۔ دوستوں مسئلہ حل ہو رہا ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بات واضح ہو گئی، قلم پیغمبر کا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ لکھنا آتا تھا تو قلم مانگا نا۔ اچھا اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو دو باتیں، پیغمبر نے مانگا کیوں؟ اور اگر پیغمبر نے چلو مانگ بھی لیا تھا تو امتیوں کو کہنا چاہیے تھا صاحب آپ قلم کیوں مانگ رہے ہیں، آپ کو تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، کوئی قول نہیں ملتا پوری تاریخ میں۔ کوئی تو کہتا نا اتنا بڑا الزام لگا کر پیغمبر کے ذہن و دل و دماغ پر قیامت تک کی لعنت اپنے گلے میں ڈال لی، کہتے تھے سرکار کیوں قلم مانگ رہے ہیں، آپ کو تو لکھنا آتا ہی نہیں۔ لیکن کسی نے نہیں کہا کہ پیغمبر کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی اس جملے پر چاہوں گا۔ اب پتہ چلا ثم ازدادوا کفرا، اور اس کے بعد جو کافر ہوئے تیسری مرتبہ تو ایسے کافر ہوئے کہ ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا رہ گیا، پھر معافی کا کوئی خانہ نہیں رہا، اسی لیے کہ پیغمبر نے موقع ہی ایسا تلاش کیا تھا، آخری وقت میں قلم مانگا، اپنے وصال سے چند لمحے پہلے قلم مانگا، لوگوں نے انکار کیا۔ پیغمبر کو جو انکار کرے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یاد رکھو کہ رسول نے قلم مانگا تھا، لوگوں کو دے دینا چاہیے تھا، جنہوں نے نہیں دیا وہ کافر ہو گئے۔ بس ادھر انہوں نے انکار کیا وہ تو کافر ہو گئے، ادھر پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اب کوئی تاریخ کا مورخ یہ نہیں سکتا کہ معافی مانگنی تھی۔ نتیجہ دینے کے لیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس سے لے لو، جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اب جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس زمانے میں بھی کسی کی آواز نبی کی آواز سے اگر بلند ہوئی تو وہ کافر ہو گیا، اگر آواز بلند نہیں ہوئی تھی تو نبی نے کہا تھا کیوں کہ قوموا انی، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یا علی یا علی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے، تیرے پرورش کرنے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے تجھے پایا، کس طرح سمجھو گے، کتنا پلٹ پلٹ کے ہوں، اس کی قسم جس نے تجھے پالا، اس کی قسم جس نے تجھے پروان چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے دشمنوں سے بچایا، اس کی قسم جس نے تیری حفاظت کی، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے دستے مبارک سے روٹی کا نوالا کھلایا، اس کی قسم جس نے تجھے دوش پہ چڑھایا، اس کی قسم جس نے تجھے سینے سے سلایا، اس کی قسم جس نے تجھے آگوش امانت میں لیا، اس کی قسم جس نے تجھے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا، اس کی قسم جو اللہ کی سب سے بڑی امانت کا سب سے بڑا امین کہلایا، اس کی قسم جو رئیس بتا تھا، اس کی قسم جو وارث انبیاء